بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں مجلس انصار اللہ کے 75 سال پورے ہونے پر اس جوبلی کے موقع پر یہ ویڈیو رپورٹ پیش کی جا رہی ہے۔ ہم اس ویڈیو رپورٹ میں شامل مواد کے لیے MTA انٹرنیشنل پاکستان اسٹوڈیوز کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ ویڈیو پہلے ترتیب اور تشکیل دی، جس سے ہمیں بھی استفادہ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ انصار جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناصر کی جمع ہے، یعنی مددگار، اور انصار اللہ کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مددگاروں کی جماعت۔ روحانی کائنات کا سورج قرآن کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے، اور آپ کی بعثت کے بعد آپ کے روحانی فرزند حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اشاعت اسلام کے کام کو آگے بڑھایا۔ آپ علیہ السلام کے بعد نظام خلافت نے موتیوں کو ایک مالا میں پرو کر اسے معاشرے کے لیے ایک حسین مثال بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت میں تربیت کی غرض سے نیکی، تقوی، ایثار اور قربانی کی روح کو قائم کرنے کے لیے ذیلی تنظیموں کے قیام کی طرف توجہ فرمائی، اور اس طرح تنظیمیں نو کر کے ہر عمر کے افراد کے سپرد ان کے مناسب حال کام کر دیے۔ 26 جولائی 1940 میں 40 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے انصار اللہ کی تنظیم قائم کی، اور حضرت مولانا شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مجلس کا پہلا صدر نامزد فرمایا، اور آپ کی اعانت کے لیے 3 سیکٹریان حضرت مولوی عبدالرحیم در صاحب MA رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیال MA رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خان صاحب مولوی فرزند علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر فرمائے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یاد رکھو تمہارا نام انصار اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مددگار۔ گویا تمہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ازلی اور ابدی ہے، اس لیے تم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ابدیت کے مظہر ہو جاؤ۔ تم اپنے انصار ہونے کی علامت یعنی خلافت کو ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم رکھتے چلے جاؤ، اور کوشش کرو کہ یہ کام نسلاً بعد نسلاً چلتا چلا جائے۔ الفضل 24 مارچ سن 1957۔ آغاز میں اس مجلس کا باقاعدہ کوئی دفتر نہ تھا۔ ابتدائی سالوں میں اجلاسات اور میٹنگز مسجد مبارک میں ہی منعقد کیے جاتے رہے۔ جنوری 1943 میں گیسٹ ہاؤس دارالانوار کے ایک کمرے میں مجلس کا دفتر قائم کیا گیا، اور مکرم شیخ عبدالرحیم صاحب شرما کو بطور کلرک مقرر کیا گیا۔ 30 نومبر 1944 کو مجلس عاملہ کے ماہانہ اجلاس میں حضرت مولوی عبدالرحیم صاحب درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد عمومی کی تحریک پر مجلس کے اجلاسات کے لیے پہلا عہد تجویز ہوا، اور اسی اجلاس میں اسے پہلی مرتبہ دہرایا گیا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اسلام اور احمدیت کی مضبوطی اور اشاعت اور نظام خلافت کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ آخر دم تک جد و جہد کرتا رہوں گا، اور اس کے لیے
بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا، نیز اپنی اولاد کو بھی ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 22 اکتوبر سن 1944 میں علاوہ اور باتوں کے اس طرف بھی توجہ دلائی تھی کہ انصار میں اجتماعی روح پیدا کرنے کے لیے خدام الاحمدیہ مرکزیہ کی طرح انصار اللہ مرکزیہ کو بھی ایک سالانہ اجتماع منعقد کرنا چاہیے۔ چنانچہ انصار اللہ کا پہلا سالانہ اجتماع 25 دسمبر سن 1944 کو مسجد اقصی قادیان میں منعقد ہوا۔ افتتاحی خطاب میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ نے فرمایا، خدا کرے مجلس انصار اللہ کا آج کا اجتماع اور آج کی کوششیں بیج کے طور پر ہوں، جن سے آگے خدا تعالی ہزاروں گنا اور بیج پیدا کرے، اور پھر وہ بیج آگے دوسری فصلوں کے لیے بیج کا کام دیں، یہاں تک کہ خدا تعالی کی روحانی بادشاہت اس طرح دنیا پر قائم ہو جائے جس طرح کہ اس کی مادی بادشاہت دنیا پر قائم ہے۔ آمین۔ 1945 تک مجلس انصار اللہ کے تمام کام حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدارت میں بڑی خوش اسلوبی سے انجام پاتے رہے۔ اس کے بعد ملکی حالات بڑی صورت سے بدلنے لگے اور سارے ملک ہند میں سیاسی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اگست 1947 میں ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پاکستان بحیثیت ایک آزاد مسلم مملکت کے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ تقسیم ہند کے بعد مجلس انصار اللہ کے پہلے صدر حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 نومبر 1947 کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ اس ہنگامہ خیز دور میں مجلس انصار اللہ کے 2 قائدین یعنی حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور وہ کئی ماہ قید رہے۔ حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیال جب رہا ہو کر لاہور پہنچے تو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مجلس انصار اللہ کا دوسرا صدر مقرر فرمایا۔ قیام پاکستان کے بعد نئے مرکز احمدیت روا میں مجلس انصار اللہ کے دفتر کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ 20 فروری 1956 کو حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم مسلح موعود کی مبارک تقریب کے موقع پر بعد نماز عصر دفتر مجلس انصار اللہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ حضور نے سنگ بنیاد کے طور پر اپنے دست مبارک سے 5 اینٹیں رکھی اور اجتماعی دعا کروائی۔ اس موقع پر بطور شکرانہ اور اظہار خوشی حاضرین میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ ابتدائی دفاتر کو دیکھتے ہوئے ایک انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ مجلس عالمگیر پروگرامز نہایت کامیابی کے ساتھ سر انجام دے رہی ہے، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ اس مجلس نے اپنے کام کا آغاز 1 یا 2 کمروں سے کیا اور وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے جن کے نتائج تعمیرات کے حوالے سے آج دنیا کے سامنے آیا ہیں۔ انصار اللہ کے 9ویں سالانہ اجتماع کے موقع پر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ کا روح پرور اور بصیرت افروز پیغام۔ انصار اللہ کی تنظیم در حقیقت اسی غرض کے لیے قائم کی گئی ہے کہ آپ لوگ خدمت دین کا پاک اور بے لوث جذبہ اپنے اندر زندہ رکھیں، اور وہ امانت جسے آپ نے اپنے بچپن اور جوانی میں سنبھالا اور اسے ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھا، اس کی اب پہلے سے بھی زیادہ نگہداشت کریں، اور اپنے بچوں اور نوجوانوں کو بھی اپنے قدم بقدم چلانے کی کوشش کریں۔ بے شک ان کی تنظیمیں الگ الگ ہیں، لیکن اطفال الاحمدیہ آخر آپ کے ہی بچے ہیں، اور خدام بھی کوئی علیحدہ وجود نہیں، بلکہ آپ لوگوں کے ہی بیٹے اور بھائی ہیں۔ جس طرح ہر باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اسی طرح انصار اللہ کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی جماعت کے بچوں اور نوجوانوں کے حالات اور ان کے اخلاق کا جائزہ لیتے رہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان میں کوئی کمزوری دیکھیں تو نرمی اور محبت کے ساتھ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں،
اور اپنی ظاہری جد و جہد کے ساتھ دعاؤں سے بھی اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی نصرت کو جذب کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنا نیک نمونہ ان کے سامنے پیش کریں تاکہ ان کی فطرت کا مخفی نور چمک اٹھے اور دین کے لیے قربانی اور فدائیت کا جذبہ ان میں ترقی کرے۔ 1956 کے سالانہ اجتماع کے موقع پر مجلس شورا انصار اللہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ انصار اللہ کا اپنا جھنڈا ہو۔ چنانچہ ایک سب کمیٹی بنائی گئی جس نے جھنڈے کا ڈیزائن تیار کیا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے اجتماع انصار اللہ 1973 میں انصار اللہ صف دوم کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، انصار اللہ کی 2 صفیں آج میں مقرر کرتا ہوں۔ ان کی صف اول تو بزرگوں کی ہے کیونکہ ان کا زیادہ تر کام اسی نوعیت کا ہے، لیکن انصار اللہ کی ایک صف دوم ہوگی جس کی عمر 40 سے 55 سال تک ہوگی، اور انصار اللہ میں صدر مجلس انصار اللہ کے ساتھ ایک نائب صدر مجلس انصار اللہ ہوگا جس کی عمر 40 سے 47 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ تو اب اس وقت صرف صدر مجلس انصار اللہ ہیں۔ اس وقت کے بعد اور اس اجتماع میں انتخاب ہوگا جس میں حصہ لینے والے صرف وہ انصار ہوں گے جن کی عمر 40 سے 50 کے درمیان ہے، اور ایک مستعد مجلس انصار اللہ کے ممبر کو نائب صدر مجلس انصار اللہ منتخب کرو اور دعائیں کرو، اور میری بھی دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہمت عطا کرے کہ وہ ان کاموں میں بھی جن کا بظاہر زیادہ تعلق خدام الحمدیہ کی عمر کے ساتھ ہے، انصار اللہ کو پیچھے نہ رہنے دے۔ جتنی طاقت ہے اتنا تو کرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اس میں جہاں یہ ہے کہ وسعت سے زیادہ بوجھ خدا نہیں ڈالتا، وہاں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو وسعت ہے جتنی، اگر اس سے کم تم بوجھ اٹھاؤ گے تو خدا تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے انصار اللہ صف دوم کے قیام کے وقت فرمایا، اگر ہم نے نوع انسانی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار کی جھلکیاں ان تک پہنچانا چاہیے، اور اس کی لذت ان کو ملنی چاہیے، تب وہ آئیں گے، ورنہ ان کو کیا دلچسپی، وہ کچھ جانتے ہی نہیں، نہ اسلام کا ان کو پتہ، نہ خدا تعالیٰ کا پتہ، نہ اس کی صفات کی خبر، نہ اسلام کے حسن کا پتہ، نہ اس کے نور کی چمک انہوں نے دیکھی، نہ اس کے فائدوں سے واقفیت حاصل کی، نہ قرآن کریم کی تعلیم کی حکمتیں سیکھیں، تو پھر تو وہ دور ہی رہیں گے۔ یہ چیز ان تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ مجالس میں مسابقت کی روح پیدا کرنے کے لیے علم انعامی کا طریق رائج کیا گیا۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر حضرت امیر المومنین اپنے دست مبارک سے علم انعامی عطا فرماتے تھے۔ حضور سے درخواست ہے کہ اول آنے والی مجلس عزیز آباد کراچی کے ذہین اعلیٰ کو اپنے دست مبارک سے علم انعامی عطا فرمائیں۔ انصار اللہ کا ایک بڑا کام قرآن کریم کی تعلیم پہنچانا ہے، بڑا کام، بچوں کو بھی سکھانا، عورتوں کو بھی سکھانا، اور دنیا کو بھی سکھانا۔ اس کی طرف بھی اتنی توجہ نہیں جتنی توجہ ہونی چاہیے۔ کسی گاؤں میں کوئی شیعہ ہے یا وہابی ہے یا حنفی ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس حمایل نہیں، تو انتظام کرو۔ قرآن کریم تو ہمارا سانجھا خزانہ ہے نا، یہ خزانہ تو صرف ہماری منافلی اور اجارہ داری نہیں، اس پر سارے مسلمان کا ہے، یہ اس کو پوچھاؤ، یہ بڑی خدمت ہوگی، تمہارے ذمہ یہ ہے کام۔ 1984 سے ان اجتماعات پر پاکستانی ڈکٹیٹر نے پابندی عائد کر دی، اور یہ قدغن آج تک جاری ہے۔
مگر خدا کے غیبی ہاتھ نے ان اجتماعات کو عالمگیر سطح پر منعقد کروانے کے راستے کھول دیے۔ انصار اللہ کے جب اجتماعات تو جیسا کہ آپ کو علم ہے بند ہیں، جب سے پابندیاں لگی ہیں اس وقت سے بند ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس کی کمی کسی حد تک پورا کرنے کے لیے علمی پروگرام کیے جاتے ہیں اور ورزشی پروگرام کیے جاتے ہیں۔ پہلے مجالس اور اضلاع اپنے طور پر مقابلے کرواتے ہیں اور ان میں سے جو پوزیشن لینے والے ہیں ان کو مرکز میں لایا جاتا ہے تاکہ مرکزی سطح پر مقابلہ جات ہوں، جن میں تلاوت قرآن کریم، حفظ قرآن کریم، بیت بازی، نظم خوانی، فی البدی تقریری مقابلہ، اسی طرح روحانی خزائن کی جو جلد مطالعہ کے لیے مقرر کی ہوتی ہے، اس علمی ریلی کے موقع پر اس کا بھی تحریری امتحان لیا جاتا ہے جس میں تمام شاملین اس امتحان میں شامل ہوتے ہیں۔ تعلیم کے تحت تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے مطالعہ، ان کے امتحانات اور ان کی سندات کا اجرا باقاعدہ انصار اللہ پاکستان نے کیا۔ تعلیم القرآن کے حوالہ سے قرآن کریم کی تعلیم، اس کا ترجمہ، تفاسیر کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے تعلیم القرآن کے تحت انتظام ہوا۔ قیادت تعلیم القرآن کا آغاز 1993 میں عمل میں آیا، اور یہ شعبہ کی خوش قسمتی ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے خلافت سے پہلے 2 سال یعنی 1995 اور 1996 میں بطور قائد تعلیم القرآن کے بھی کام کی توفیق آپ کو ملی۔ قیادت تعلیم القرآن کا کام صحت کے ساتھ ناظرہ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا انتظام کرنا ہے، اور جو بھائی انصار بھائی صحت کے ساتھ ناظرہ سیکھ جائیں ان کو ترجمہ قرآن کریم کی طرف متوجہ کرنا، اور پھر جو ترجمہ سیکھ جائیں ان کو تفسیر کی رغبت دلانا۔ وقف عارضی ہمارے شعبہ کا ایک جو ہے وہ بنیادی کام ہے، اور دراصل ترجمہ القرآن کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اور ناظرہ کے کام کو سکھانے کے لیے یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے وقف عارضی کی تحریک شروع فرمائی تھی۔ صحت و جسمانی کے تحت انصار اگر صحت مند اور توانا ہوں گے تو بہتر رنگ میں سلسلہ کی خدمت کر سکیں گے، اور یہ جو ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اسلام اور احمدیت کی مضبوطی اور اشاعت کی خاطر ہر قربانی دیں گے، تو قربانیاں دینے کے لیے صحت مند جسم اور صحت مند دماغ بہت ضروری ہے۔ جماعت احمدیہ کے تیسرے خلیفہ حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب رحم اللہ نے انصار اللہ کو جوانوں کے جوان کا لقب عطا کیا۔ انصار کی جسمانی صحت کو برقرار اور بہتر بنانے کے لیے ہر سال سپورٹس ریلی کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں انصار کے مابین کئی ایک مقابلہ جات کروائے جاتے ہیں۔ 1999 میں پہلی دفعہ آل پاکستان بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا۔ اگلے سال ٹیبل ٹینس کا اضافہ ہوا، اور پھر تیسرے سال والی بال، رسہ کشی اور 100 میٹر دوڑ جو ہیں یہ مقابلے بھی اس میں شامل ہوئے، اور باقاعدہ اس کا نام جو ہے یہ آل پاکستان سپورٹس ریلی رکھا گیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ایک دفعہ خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ سے کسی ناصر نے یہ سوال کیا کہ اب آپ انصار اللہ میں آ گئے ہیں، اب تو آپ جو ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں، تو اس پہ حضور نے یہ جواب دیا کہ میری وجہ سے انصار اللہ جوان ہو گئی ہے۔ تو ورزشی پروگرام کے موقع پر یہ تجویز مجلس میں ہوئی کہ کچھ خلفاء کرام کے بارے میں کچھ یادیں اور کچھ باتیں جو دوست جانتے ہوں خلفاء کے بارے میں وہ مجلس کے سامنے عرض کیا کریں۔ تو اس پروگرام پہ اب تک عمل ہو رہا ہے، اور خدا کے فضل سے یہ بڑا کامیاب اور کافی بڑا ایمان افروز پروگرام ہوتا ہے۔ مجلس کے اراکین کی تعلیم و تربیت اور آئندہ نسلوں کے اصلاح کے پیش نظر اس امر کی ضرورت تھی کہ تنظیم کی جانب سے کوئی رسالہ شائع کیا جائے۔ چنانچہ 1960 سے ایک ماہانہ رسالے کی اشاعت شروع کی گئی، اور حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کے مطابق اس کا نام انصار اللہ رکھا گیا۔ اس کی ادارت کے فرائض
مسعود احمد صاحب دہلوی ایڈیٹر روزنامہ الفضل کے سپرد کیے گئے۔ 1984 میں پاکستان کے ڈکٹیٹر نے جماعت احمدیہ کے خلاف آرڈیننس جاری کیا، جس کی روح سے جماعت احمدیہ کے بنیادی حقوق سلب کر دیے گئے۔ 1985 سے 2015 تک ماہنامہ انصار اللہ کے عملے کے خلاف 30 کے قریب مقدمات درج ہوئے۔ انصار اللہ کی علمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور ان کی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے مجلس انصار اللہ کے 2 شعبے کام کر رہے ہیں، جن میں شعبہ اشاعت اور شعبہ سمیع و بصری شامل ہے۔ قائد اشاعت جو بڑا لمبا عرصہ ملک منور جاوید صاحب رہے، انہوں نے بڑا کام کیا اور خدا کے فضل سے بہت بڑی تعداد میں معین تو نہیں آپ کو بتا سکتا کتابوں کی شائع ہوئی، جس میں لاہور شیخ عبد القادر صاحب کی بعض کتب تھیں جو لاہور سے شائع ہوئیں، جو تاریخ لاہور اور حیات نور اور اس طرح کی اور کتب تھیں۔ اس کے علاوہ صحابہ احمد کا پورا سیٹ شائع ہوا جو ملک صلاح الدین صاحب کا مرتب کرتا ہے اور صحابہ مسیح علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے۔ اور ایک کام جو مجلس نے ان دنوں کیا وہ تاریخ انصار اللہ کا دوبارہ لکھنا شروع کرنا تھا۔ وہ شروع ہوا تھا، کام کافی دیر سے شروع تھا، چاہے حمید اللہ صاحب کے زمانے سے شروع ہوا تھا، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہو گیا تھا۔ دوبارہ یہ اس دور میں جو 2003 سے 2010 کا دور ہے، اس میں یہ دوبارہ کام شروع ہوا اور ڈاکٹر سلطان مبشر صاحب نے اس میں بڑی محنت سے کام کیا اور اس کی جلد مرتب ہوئی اور شائع بھی ہوئی۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں 1989 کا سال 7 سالہ جوبلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سال ترقیاتی منصوبوں کا اظہار تشکر کے طور پر آغاز کیا گیا۔ خدام الاحمدیہ کا نظام ہو یا لجنہ کا یا انصار اللہ کا، ان میں ابھی وہ پختگی نہیں آئی، وہ روانی نہیں آئی کہ خلیفہ وقت کی ذاتی براہ راست توجہ کے بغیر یہ پوری طرح جاری و ساری ہو سکیں اور اپنی ذات میں سب کانشس دماغ کے سپرد کیے جا سکیں، خصوصاً وہ علاقے جہاں پہلے ہی رابطے کمزور ہیں، ان میں ان کو اپنی کامل روح کے ساتھ جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں لازماً خلیفہ کو اپنے شعوری توجہ کو ان کی طرف منتقل کرنا پڑے گا اور شعوری توجہ کا رابطہ ان سے لمبے عرصے تک رکھنا پڑے گا۔ بس آج کے اس خطبے کے ذریعے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ سے تمام ممالک کے ذیلی مجالس کے اسی طرح صدران ہوں گے جس طرح پاکستان کی ذیلی مجالس کے صدران ہیں، اور وہ اسی طرح براہ راست خلیفہ وقت کو اپنی آخری رپورٹیں بھجوائیں گے جس طرح پاکستان کے صدران اپنی رپورٹیں بھجواتے ہیں۔ بس آئندہ سے انشاءاللہ تعالی اس طریق پر کام ہوگا۔ تبھی میں نے اس دفعہ مجلس سے ربوہ میں ہونے والے مرکزی اجتماعات کے موقع پر جو انتخاب ہوئے ان میں یہ واضح ہدایت بھیجی تھی کہ آپ اپنے اپنے ملک کے صدر کا انتخاب کریں، اور وہاں عمداً مرکزی لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ ان کو میرا یہ پیغام سمجھ آئی یا نہیں، لیکن ہدایت کے مطابق جو صدر بھی منتخب ہوئے ہیں وہ پاکستان کے صدران ہیں، اور باقی دنیا کے تمام ذیلی تنظیموں کے آخری عہدیداران آج کے بعد صدر مجلس کہلائیں گے، یعنی انگلستان میں صدر مجلس خدام الاحمدیہ انگلستان، صدر مجلس خدام انصار اللہ انگلستان، صدر مجلس لجنہ اماء اللہ انگلستان ہوگا، اور اسی طرح باقی دنیا کے ملکوں کا حال ہوگا۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی آمد کا بنیادی مقصد وہی ہے جو خدا کے مامورین کا ہوا کرتا ہے، یعنی توحید کا قیام اور بنی نوع انسان کی خدمت۔ مجلس انصار اللہ خدمت خلق کے میدان میں کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ قدرتی آفات ہوں یا روزمرہ انسانی ضروریات، ہر جگہ یہ مجلس ہمتاً مصروف دکھائی دیتی ہے۔ مجلس انصار اللہ کا قدم قربانی کے کسی بھی میدان میں پیچھے دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال اس وقت سامنے آئی جب 28 مئی 2010 لاہور کی 2 احمدیہ مساجد پر حملہ کیا گیا،
جس میں 86 احمدیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان شہداء میں 56 انصار اپنی جان کی قربانی دے کر مامور وقت کی جماعت کی آبیاری کر گئے۔ جو احمدی زخمی ہوئے تھے، اور بہت بڑی تعداد تھی، آپ کو علم ہے زخمیوں کی، اور وہ لاہور کے مختلف ہاسپٹلز میں داخل تھے، ان کی تیمارداری اور ان کا خیال رکھنا اور ان کی فیملیز کا خیال رکھنا یہ انصار اللہ لاہور نے کیا تھا، اور بہت اچھا اس کا اثر بھی ہوا، اس حد تک کہ ایک ہاسپٹل کے جو ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے، جب میں ان سے ملا ہوں آخر پہ آتے ہوئے رخصت ہوا ہوں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ کے مریض بہت اچھے تھے، انہوں نے دوسرے مریض تو ہمیں تنگ کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے مریض تو بہت ہی صابر اور شاکر اور بہت کوآپریشن تعاون کرنے والے تھے، اور دوسرے جو آپ لوگوں کے تیماردار تھے انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے، اور اپنے مریضوں کے علاوہ دوسرے مریضوں کی بھی خدمت کرتے تھے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میری غرض انصار اللہ اور خدام الاحمدیہ کی تنظیم سے یہ ہے کہ عمارت کی چاروں دیواروں کو مکمل کر دوں۔ ایک دیوار انصار اللہ ہے، دوسری دیوار خدام الاحمدیہ، اور تیسری اطفال الاحمدیہ، اور چوتھی لجنات اماء اللہ ہے۔ اگر یہ چاروں دیواریں ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو یہ لازمی بات ہے کہ کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ عمارت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کی چاروں دیواریں آپس میں جڑی ہوئی ہوں۔ اگر وہ علیحدہ علیحدہ ہوں تو وہ چار دیواریں ایک دیوار جتنی بھی قیمت نہیں رکھتی۔ پس خدام الاحمدیہ اور انصار اللہ دونوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ انہیں اپنے آپ کو تفرقہ اور شقاق کا موجب نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کسی حصے میں شقاق پیدا ہو تو خدا تعالیٰ کے سامنے تو وہ جواب دہ ہوں گے ہی، میرے سامنے بھی وہ جواب دہ ہوں گے، یا جو بھی امام ہوگا اس کے سامنے انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم نے یہ مواقع ثواب حاصل کرنے کے لیے مہیا کیے ہیں، اس لیے مہیا نہیں کیے کہ جماعت کو جو طاقت پہلے سے حاصل ہے اس کو بھی ضائع کر دیا جائے۔ بس اصل اصول یہ ہے، اس کو پکڑے رکھیں کہ اخلاص، وفا، اطاعت اور کامل فرما برداری میں انصار اللہ نے اپنا نمونہ دکھاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ تاریخ ہمیں جن انصار اللہ کا بتاتی ہے وہ مسیح موسوی کے حواری تھے۔ اور جب انہوں نے پوچھا حواریوں سے کہ کون ہو گئے میرے مددگار، تو ان حواریوں نے جواب دیا، نحن انصار اللہ۔ حواری کا کیا مطلب ہے؟ کیا حواری وہ تھے جو اس وقت فوری طور پہ ایمان لائے اور ان کے لیے کافی ہو گیا، یا وہ جو مسیح کو اچھا سمجھنے والے تھے؟ حواری وہ لوگ ہیں، اگر گہرے جا کے مطالب دیکھے جائیں اس کے، جن سے قربانیاں مانگی جا رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے حواری کا وہ لوگ جن سے قربانیاں مانگی جائیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مکمل طور پر دین کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا وعدہ کرنے والے ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے ایک کہ وہ لوگ جو دین کی اشاعت میں مددگار بننے والے ہوں، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے پاک نمونے قائم کرنے والے ہوں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انتہائی قابل اعتماد ساتھی بننے کا عہد کرنے والے ہوں۔ اور پھر یہ کہ وفادار اور ایماندار ہوں، اس حد تک ہوں کہ کوئی چیز ان کی وفا اور ایمان میں آڑے نہ آئے،
اور اس وجہ سے پھر وہ بہترین مشیر بننے والے ہوں، مشورے دینے والے ہوں، اور پھر یہ کہ دوستی کا حق نبھانے والے دوست ہوں. یہ نہیں کہ منہ سے کہہ دیا کہ ہم دوست ہیں اور جب وقت آئے تو دوست کو چھوڑ کے چلے گئے. پھر یہ کہ انہیں ایسا رشتہ دار ہونا چاہیے جو تمام رشتوں سے پہ حاوی ہو. کیا ہم ایسے حواری ہیں جو ان شرائط پہ پورے اترتے ہیں؟ اور پھر اگر ہوں گے تو تب انصار اللہ کہلانے کے حقدار کہلائیں گے. بس یہ مطلب اور وضاحت ہے حواری ہونے کی اور اس کے نتیجے میں انصار اللہ ہونے کی. اگر انصار اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو یہ کام کر کے دکھانے ہوں گے. ہر قربانی کے لیے تیار ہونا ہوگا، اپنی اناؤں کو چھوڑنا ہوگا، اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو کامل طور پر اس تعلیم کے مطابق ڈھالنا ہوگا جو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بیان فرمائی ہے. صرف منہ سے یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم حواری ہیں کافی نہیں ہوگا، یا ہم انصار اللہ ہیں. تو یہ توقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان حواریوں سے کی تھی اور انہوں نے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی. گو پوری طرح نہیں کر سکے وہ، لیکن مسیح محمدی کے حواری جو ہیں، وہ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نحن انصار اللہ، ان کا یہ کام ہے کہ کامل طور پر کامل الایمان ہو کر، کامل طور پر وفاشار ہو کر، کامل طور پر اطاعت گزار ہو کر اپنے آپ کو ایسے حواری بنا کر دکھائیں جو واقعہ میں یہ کہنے کے قابل ہوں کہ نحن انصار اللہ، اور اس کو سچ کر دکھایا ہے. آ گئے دن خاص پھر برکات اور انوار کے. ناظرین کرام، گو کہ جماعت احمدیہ بیلجیم کا قیام 1985 میں ہوا تھا. اس زمانے میں پہلی مرتبہ مجلس انصار اللہ کے نائب صدر 1990 میں نامزد ہوئے تھے. یہ اس دور کی بات ہے جب مجلس انصار اللہ کے مرکزی صدر پاکستان میں ہوا کرتے تھے اور ہر ملک میں نائب صدر ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں پہلے نائب صدر جو نامزد ہوئے وہ مکرم و محترم مرزا انعام اللہ بیگ صاحب تھے، جو 1990 سے لے کر 1992 تک مجلس انصار اللہ بیلجیم کے نائب صدر رہے. ان کے بعد مکرم و محترم رافع قریشی صاحب پہلی مرتبہ بطور صدر مجلس انصار اللہ بیلجیم نامزد ہوئے اور ان کا دور صدارت 1994 سے لے کر 1997 تک رہا. اور اسی طرح 1999 میں مکرم و محترم عطا ربی صاحب بطور صدر مجلس انصار اللہ نامزد ہوئے اور ان کا دور صدارت 1999 سے لے کر 2003 تک رہا. اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح کی ہدایت کے مطابق پہلی مرتبہ صدر مجلس انصار اللہ کا باقاعدہ دستور اساسی کے مطابق انتخاب ہوا اور اس انتخاب کے نتیجے میں مکرم و محترم نعیم احمد شاہین صاحب بطور صدر مجلس انصار اللہ بیلجیم منتخب ہوئے اور ان کا دور صدارت 2004 سے لے کر 2009 تک رہا. آپ کے بعد مکرم و محترم منور احمد منان راجپوت بھٹی صاحب کا انتخاب 2010 میں بطور صدر مجلس انصار اللہ بیلجیم کا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے
آپ کو تاحال خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں آپ نے بے شمار تاریخی حوالہ جات دیکھے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا ہم سب کو موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ وہ تمام توقعات جو ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کو ہم سے ہیں، ہم ان کو پورا کرنے والے ہوں۔ آپ سب کو مجلس انصار اللہ کے 75 سال پورے ہونے پر بے حد مبارکباد ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل گلشن گام زن ہے باغباں کے گام پر، رت سہانی آئی ہے پھر گلشن